روزانہ دینی معلومات حاصل کرنے کے لیے چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کریں۔ پہلی تاریخ سے لے کر 12 تاریخ کے درمیان اپنے گھر میں اپنے بچوں کو لے کر، گھر والوں کو لے کر مولود پڑھیں، میلاد پڑھیں۔ مولود کس کو کہتے ہیں؟ مولود اس کو کہتے ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا ذکر ہو، ایسا کلام یا ایسی بات جس میں حضور کی ولادت کا ذکر ہو۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ کہ جس گھر میں ایک دن میلاد پڑھ دی جاتی ہے، میلاد شریف، سال بھر تک وہ گھر بلاؤں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو زیادہ نہیں پڑھ سکتے تو گھر والوں کو لے کر کے صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بڑا نور کا، یہی کلام پڑھنے سب سے اولا والا ہمارا نبی۔ اس میں بھی میلاد کا ذکر ہے نا کہ سب چمک والے اجلوں میں چمکا، کہ اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی۔ اور بھی جو اشعار ہیں وہ سب یعنی پڑھیں، گھر میں پڑھیں، اور ہو سکے تو روزانہ فاتحہ کا اہتمام کریں۔ جلیبی، امرتی، مٹھائی وٹھائی کوئی ضروری نہیں ہے۔ اگر اللہ آپ کو زیادہ نہیں آپ کے پاس ہے تو گلاس بھر پانی رکھ کر بھی فاتحہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ایصال ثواب کر دیں، اتنا بھی کافی، پانی بھی کافی ہے، شکر بھی کافی ہے۔ کوئی اگر زیادہ اہتمام کریں، اللہ نے توفیق دے تو الگ بات ہے۔ ہمارے بزرگان دین بہت اہتمام کرتے تھے۔ اللہ نے جس کو جتنی حیثیت دی، جتنی توفیق دی، اس کے مطابق اہتمام کرو، لیکن 12 دن تک مسلسل اہتمام کرو۔ روزانہ فاتحہ، خود دو فاتحہ، مؤذن صاحب آ رہے، امام صاحب آ رہے نہیں، خود دو، آسان ہے، بہت آسان ہے۔ 3 بار درود شریف پڑھو جو یاد ہے، آخری میں 3 بار درود شریف پڑھو جو یاد ہے، اور 11 بار قل اللہ شریف اور 1 بار سورہ فاتحہ پڑھ کے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں اور حضور کی پوری امت کی بارگاہ میں ایصال ثواب کر دو۔ کتنے لوگ ہیں جنہیں قل اللہ یاد نہیں؟ ذرا ہاتھ اٹھاؤ تو۔ قل اللہ یاد نہیں ہے جن کو، کن کو یاد نہیں قل اللہ؟ سب کو یاد ہے؟ بولو بھائی کتنوں کو یاد ہے؟ ہاتھ اٹھاؤ۔ ماشاءاللہ، اللہ سب کو برکت۔ سورہ فاتحہ کس کس کو نہیں یاد ہے؟ نہیں یاد ہے جن کو؟ الحمد کا سورت کس کو نہیں یاد ہے؟ سب کو یاد ہے؟ کتنوں کو یاد ہے؟ دو بات ہوگی۔ درود شریف کس کس کو یاد نہیں ہے؟ سب کو یاد ہے؟ تو فاتحہ کرنے کے لیے مؤذن صاحب کیوں آئیں؟ فاتحہ کرنے کے لیے امام صاحب کیوں ہیں؟ اول بھی 3 بار درود شریف پڑھو، آخر بھی 3 بار درود شریف پڑھو، 11 بار قل اللہ شریف پڑھو، 1 بار سورہ فاتحہ پڑھو۔ یہ ہے فاتحہ، یہ آسان فاتحہ ہے۔ چاروں قل پڑھنے میں مشکل ہوتا ہے نا، قل یا ایھا الکافرون میں اٹک جاتے ہیں، تو اس لیے یہ آسان فاتحہ۔ اور آپ کو حیرت ہوگی، آپ یہ نہیں سمجھے کہ میں نے گڑھ لیا ہے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہمارے فاتحہ کا طریقہ یہ ہے کہ 7 مرتبہ درود غوثیہ، 7 مرتبہ درود غوثیہ، 7 بار قل اللہ، 1 بار آیت الکرسی، 1 بار سورہ فاتحہ۔ یہ بس اتنی فاتحہ اعلیٰ حضرت کی ہوتی تھی۔ ہاں، تو میں نے اس کو 7 کو 3 کر دیا ہے، اگر آپ چاہیں تو اس کو 7 کر لیں، اس لیے کہ پھر قل اللہ کو 11 بار کر دیا تاکہ تھوڑا زیادہ ہو، کیونکہ 11 کا عدد حدیث میں بھی آیا ہے کہ جو قبرستان جا کر 11 بار قل اللہ شریف پڑھے اس کی بڑی برکت ہے۔ جتنے اس وقت تک انتقال کر گئے سارے مومنین کے برابر اللہ اس کو ثواب عطا فرمائے۔ تو اس لیے 11 بار قل اللہ پڑھیں، اول آخر 3 بار درود شریف، 1 بار سورہ فاتحہ، اور اس کے بعد جو ہے ایصال ثواب کر دیں، پانی رکھ دیں صرف۔ میں یہ چاہتا ہوں یہ 12 دن تک ہونا چاہیے، ہر دن حضور کا نام ہمارے گھر میں لیا جائے، کورونا ختم ہو، بلائیں ختم ہو، اور ہماری آنے والی نسلوں کو یہ پتا چلے کہ ہمارا باپ جو تھا وہ حضور کا عاشق تھا، تو وہ بھی عاشق رسول رہیں آئندہ نسلوں کا ایمان بچانے کے لیے۔ اور دوسری بات، ایک جھنڈا گھر پہ ضرور ہونا چاہیے، ہاں، تاکہ پتا چلے کہ ہم جھنڈے والے لوگ ہیں۔ اور جھنڈا صرف یہی نہیں ہے، جھنڈا قیامت میں بھی ہے۔ ہر سال کا مسئلہ آتا ہے نا، ابھی جیسے چاند دکھے گا، محرم کا چاند دکھتا ہے تو ایک طبقہ سینہ پیٹتا ہے جو صحابہ سے دشمنی رکھتا ہے، اور میلاد کا چاند دکھتا ہے تو دوسرا طبقہ سینہ پیٹتا ہے۔ ہاں، تکلیف دونوں جگہ ہے، لیکن سنی کی شان یہ ہے محرم شریف میں غم حسین کو یاد کر کے سکون پاتا ہے، اور میلاد میں میلاد منا کر سکون پاتا ہے، وہاں بھی سکون، یہاں بھی۔
ہمارے یہاں درد ہے ہی نہیں. ہم تو یہ کہتے ہیں جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے. کہ ہمیں تو درد میں بھی مزہ آتا ہے، اس لیے کہ یہ درد عشق میں ہے. ایک جھنڈا ضرور ہونا چاہیے، کیونکہ حضور لواء الحمد وہاں بھی جھنڈا ہے، تو ایک جھنڈا گھر پہ ضرور ہونا چاہیے تاکہ پتہ چلے ہم میلاد والے لوگ ہیں. چھوٹا سا بلب، چھوٹی سی لائٹنگ، جو بھی اللہ نے حیثیت دی، 5 روپے کا 10 روپے کا بلب بھی نہیں، زیادہ مالدار ہیں آپ، ایک بلب بھی لگا دے 12 دن تک چراغاں. یا رسول اللہ آپ کی آمد پر چراغاں. وہاں ایک چھوٹا بلب نہیں دیکھا جاتا، وہاں تو دل کی نیت دیکھی جاتی ہے نا. تو ایسا کچھ ہونا چاہیے کہ لگے کہ آج کچھ نیا ہوا ہے، کہ سنیوں کے گھر جگمگا رہے ہیں. گھروں کو جگمگانا اپنا کام ہے، دلوں کو جگمگانا ان کے کرم پر ہے. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے. تو یہ کرنا انشاءاللہ. اور یہ میں برسوں سے کہہ رہا ہوں آپ کو، تقریباً 25 سال سے زیادہ کا کم و بیش عرصہ ہو رہا ہے. کہہ رہا ہوں کہ یہ کریں یہ کریں، اور اللہ کا شکر ہے آپ کرنے ہمیں کرنا ہے.